بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے وقت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام کیا اور صالح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ موجود تھے جو اس عذاب سے محفوظ رہے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟ اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب ناممکن ہے۔ البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اسی لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقہ میں یہ جگہ نواحی رملہ ہو گئی یا کوئی دوسرا مقام۔ علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔ وہ فلسطین کے علاقے میں رملہ کے قریب آباد ہوئے۔ خازن نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول، وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے ان کا اصل وطن یہی تھا، یا اس لیے کہ یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ تیسرا قول، وہ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا، اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غربی جانب حرم میں ہے۔ سید آلوسی اس کو راجح سمجھتے ہیں۔ سید آلوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 تھی، اور ہلاک شدہ قریباً 1500 گھرانے تھے۔ اب اس تمام این و آں کے بعد اس کلام بلاغت نظام قرآن عزیز کی آیت کا مطالعہ فرمائیے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہیں اور عبرت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہے۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بائی بندوں میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کہ لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، پس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی پاداش میں عذاب جا نگاہ تمہیں آ پکڑے، اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو۔ یہ اس کا تم پر احسان ہے، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔ قوم کے جن سربراہ آور وہ لوگوں کو اپنی دولت سے طاقت کا غمنڈ تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں کمزور و حقیر سمجھتے تھے، کیا تم نے سچ مجھ کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گھمنڈ کرنے والوں نے کہا، تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے، غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی،
انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔ بس ایسا ہوا کہ لرزا دینے والی ہول ناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو غروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر صالح علیہ السلام سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے 22 بندوں میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اس میں تمہیں بسا دیا۔ بس چاہیے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے صالح، پہلے تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کو پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کے حکم سے سرتابی کروں، تم اپنی توقع کے مطابق دعوت کار دے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی یعنی اس کا نشان تمہارے لیے ہے، ایک فیصلہ کن نشانی۔ بس اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا، ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لیکن لوگوں نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن کی مہلت ہے، اپنے گھروں میں کھا پی لو، یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ نکلے گا۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی۔ اے پیغمبر، بلا شبہ تیرا پروردگار ہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا کہ ایک زور کی کڑک نے آ لیا۔ جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ وہ اس طرح اچانک مر گئے گویا ان گھروں میں کبھی بے بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور ہاں سن رکھو کہ سمود کے لیے محرومی ہوئی۔